بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عام طور پر ہم جب جھوٹے مدعیان نبوت کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ ایسے وقت میں سر اٹھاتے ہیں جب مسلمانوں میں اضطراب ہو اور وہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ اس اضطراب کو انتشار میں بدل کر یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ سادہ لوح مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تناظر میں جب ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی سرگرمیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی یہی صورتحال نظر آتی ہے کہ مسلمان برصغیر میں اپنی طویل غلامی کے خلاف جدوجہد میں مصروف ہے۔ ہزاروں علماء کرام تخت دار پر اس طرح لٹکائے گئے کہ خود برطانوی سامراج کے باضمیر دانشور اس ظلم پر چلا اٹھے مگر ان مظالم میں کمی نہ آئی۔ ایسے وقت میں علماء کرام اور اکابرین نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر کے شاملی کے میدان میں مجاہدین کو اتارا، جس میں ابتدائی طور پر ظاہری شکست ہوئی مگر تحریک آزادی کی روح مسلمانوں کے دلوں میں پھوٹ اٹھی۔ اس تحریک کو کچلنے کے لیے عسکری قوت کے ساتھ ساتھ انگریزی حکومت نے پادریوں کے غول برصغیر میں بیچ دیے، جس کو علماء حق نے ناکام بنا دیا۔ اس رستہ سے مایوس ہو کر انگریز مفکروں نے جھوٹے مدعی نبوت کا شوشہ چھوڑ کر مسلمانوں میں اندرونی انتشار کو ہوا دینے اور ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کی اور مرزا غلام احمد قادیانی کو پہلے مناظر اسلام کے طور پر مشہور کر کے مسلمانوں کے ایک حلقے کی ہمدردی اور عقیدت کا محور بنایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے ملہم من اللہ، مجدد اور پھر مسیح موعود اور آخر کار جھوٹے مدعی نبوت کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ علماء لدھیانہ نے سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا۔ مرزا غلام قادیانی کی محمدی بیگم کے بارے میں پیشنگوئیاں۔ تمام حوالہ جات قادیانی کتابوں سے ہے۔ قادیانی مسلک کے بانی مرزا غلام قادیانی کے کزن مرزا احمد بیگ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی جس کا نام محمدی بیگم تھا، جس میں مرزا غلام قادیانی نے دلچسپی ظاہر کی تھی۔ تاہم مرزا بیگ جو کہ ایک مخلص مسلمان تھا نے بار بار اپنی بیٹی کی شادی اس جھوٹے قادیانی نبی سے کرنے سے انکار کر دیا تھا جسے وہ کافر سمجھتا تھا۔ اتفاق سے مرزا بیگ کو ملکیت والی زمین کے ایک ٹکڑے سے متعلق ایک دستاویز پر مرزا قادیانی کے دستخط کی ضرورت تھی۔ مرزا قادیانی نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور تجویز پیش کی کہ وہ خدا کی سفارش یعنی استخارہ کی درخواست کے بعد ایسا کرے گا۔ کچھ دن بعد مرزا قادیانی نے مرزا بیگ کو اطلاع دی کہ وہ اس کام پر صرف اسی صورت میں دستخط کریں گے جب مرزا بیگ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرنے پر راضی ہو جائے گا۔ مرزا قادیانی نے تجویز پیش کی
کہ اگر شادی نہ ہوئی تو اسے ایک الہامی وحی موصول ہوئی ہے جس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ان کے الفاظ یہ تھے: اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں احمد بیگ کی بڑی بیٹی کو شادی کی تجویز بھیجوں۔ اس نے تمہیں یہ بھی حکم دیا کہ مجھے اپنا پہلا داماد تسلیم کرو اور میرے علم اور حکمت سے روشنی حاصل کرو۔ مزید برآں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ جس زمین میں آپ دلچسپی رکھتے ہو اس کے کام کو انجام دے سکوں اور آپ کو اضافی زمین اور دیگر نعمتیں عطا کروں، بشرطے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے۔ یہ میرے اور تمہارے درمیان واحد معاہدہ ہے، لہذا اگر آپ قبول کرتے ہیں تو میں بھی اسے قبول کروں گا۔ اگر آپ قبول نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو متنبہ کروں کہ اگر لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو جائے تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کتاب کا حوالہ: آئینہ کمالات اسلام دار خزائن جلد 5 صفحہ نمبر 572۔ اس خود ساختہ نبی کی جھوٹی پیشنگوئی کی مثال پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے: اللہ تعالیٰ نے اس عاجز شخص پر اللہ تعالیٰ کے احسان کی علامت کے طور پر یہ حکم دیا ہے کہ اگر مرزا احمد بیگ اپنی بڑی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے سے انکار کر دے تو وہ اللہ کا دشمن اور کافر تصور کیا جائے گا۔ مزید برآں اپنے کفر کی سزا کے طور پر مرزا بیگ اس انکار کے 3 سال کے اندر اندر مر جائے گا اور کوئی دوسرا شخص جو محمدی بیگم سے شادی کرے گا وہ اپنی شادی کی تاریخ کے 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ محمدی بیگم کا مقدر اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ وہ بلا آخر میری بیوی بن جائے گی۔ کتاب کا حوالہ: جدول رسالت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61، مجموعہ پوسٹرز 102، جلد 1 حاشیہ 20 فروری 1886۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ محمدی بیگم کا کسی دوسرے شخص سے وعدہ کیا گیا ہے اور چند ہفتوں کے اندر شادی ہونے والی ہے تو مرزا قادیانی نے اپنی دھمکیوں میں شدت پیدا کر دی۔ یہ مرزا غلام قادیانی کے اس جھوٹ کا نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ میں ایک نہیں بلکہ 6 پیشنگویاں کر رہا ہوں۔ نمبر 1، میں محمدی بیگم کی شادی کے وقت زندہ رہوں گا۔ نمبر 2، مرزا بیگ بھی اپنی بیٹی کی شادی کے وقت زندہ ہوں گے۔ نمبر 3، مرزا بیگ شادی کی تاریخ سے 3 سال کے اندر اندر فوت ہو جائیں گے۔ نمبر 4، دلہا بھی شادی کی تاریخ کے 2.5 سال کے اندر اندر مر جائے گا۔ نمبر 5، محمدی بیگم اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک کہ وہ میری بیوی نہ بن جائے۔ نمبر 6، اس کے تمام رشتہ داروں کے اختلاف کے باوجود وہ آخر میں مجھ سے شادی کرے گی۔ کتاب کا حوالہ: آئینہ کمالات اسلام در روحانی خزائن، صفحہ 57/325۔
مرزا غلام قادیانی نے اپنی بہت سی کتابوں میں بھی اس طرح کی پیشنگوئیاں کی ہے، جن میں انجم اتہم، سواد 31 اور تذکرہ شامل ہے۔ تاہم خدا کے فضل سے اس کی پیشنگوئیاں مکمل طور پر غلط ثابت ہوئی۔ دراصل محمدی بیگم نے ایک سچے مسلمان مرزا سلطان محمد سے شادی کی تھی۔ 1908 میں مرزا غلام قادیانی کے وفات کے بعد 40 سال تک دونوں ایک ساتھ رہے۔ مرزا سلطان محمد کا انتقال بالآخر 1948 میں ہوا اور محمدی بیگم مرزا غلام کی پیشنگوئیوں کے کئی اشروں بعد 1966 میں انتقال کر گئی۔ بستر مرگ تک محمدی بیگم نے کھلے عام مرزا غلام قادیانی کا مذاق اڑایا اور اسے جھوٹا اور بڑا دھوکے باز دجال قرار دیا۔ مرزا غلام قادیانی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بشیر الدین محمد کو شک تھا کہ ان کے والد کی یہ پیشنگوئی کیوں پوری نہیں ہوئی۔ تاہم مرزا غلام قادیانی کے بعد قادیانی تحریک کے سربراہ حکیم نور الدین نے اس جھوٹی نبوت کی عدم تکمیل کا جواز پیش کرنے کے لیے اونچے بہانے نکالے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے کہ مرزا قادیانی کی پیشنگوئیاں عملی جامہ نہیں پہن سکی۔ آج کوئی بھی عام فہم و فراست رکھنے والا یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی اور بدترین قسم کا جھوٹا تھا، جس نے جھوٹ گڑا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا۔ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ سب کا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔